على رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ قرآن کا سبق شروع ہوتا ہے تیسرے پارے سے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو آپس میں درجات دی، مختلف درجات، مختلف فضیلتیں اللہ نے رسولوں کو عطا فرمائی، اور ایک فضیلت ایک کو عطا فرمائی تو دوسرے کو نہیں عطا فرمائی، جو دوسرے کو عطا فرمائی تو پہلے کو عطا نہیں فرمائی۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں درجہ دیا، بلندی عطا فرمائی۔ تو تلک الرسل سے اس سے وہ رسول مراد ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء درجات میں مختلف ہیں اور فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، اور یہی بات اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ اور پھر اللہ پاک نے جو فضیلت کی وجہ سبب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی کہ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی اللہ نے براہ راست سب سے کلام نہیں کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ اب یہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، اور پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اب فضیلت کی نا دو قسمیں ہیں، ایک فضیلت ہے جزوی طور پر اور ایک فضیلت ہے کلی طور پر۔ اب یہ جو فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے یہ جزوی طور پر فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت وہ کلی اور مجموعی طور پر تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے مجموعی طور پر کلی طور پر سب سے افضل ہیں، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں، یعنی تمام نبیوں پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ فضیلت اور بھی کئی مقامات پر ظاہر ہوئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، تو یہ معراج کروانا بھی بذات خود فضیلت ہے، اور پھر جب تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، یعنی آپ سب سے آگے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کلی طور پر مجموعی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں
दूसरे नबियों के मानने वाले जो लोग हैं, तो उनसे अब इस बात पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग इसी बात को बुनियाद बनाकर वो ज़िद और हटदर्मी पर आ जाते हैं और वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ला तुफज़्ज़िलू बैना अंबिया इल्ला, कि अल्लाह के अंबिया को एक दूसरे पर फजीलत मत दो। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो उलमा ने इसके मुतअद्दिद जवाब दिए हैं, जिनमें से वाज़ेह तरीन जवाब दो हैं। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद है कि मेरी फजीलत ऐसे अंदाज से बयान न करो जिससे दूसरे अंबिया की शान में कमी आती, कसरे शान का पहलू निकलता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज मुसलमान और यहूदी के झगड़े के मौका पर फरमाए। और दूसरा ये कि किसी नबी को एक एक चीज में दूसरे अंबिया से अफजल ना बताओ, क्योंकि जुज़वी फजीलत किसी भी नबी की हो सकती है। इमाम शुकानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस आयत से साफ साबित होता है कि बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत हासिल है, लेकिन हदीस में फजीलत देने से जो मना फरमाया है, इससे मुराद मुकाबला की सूरत में है या जुज़वी फजीलत मुराद है। लिहाजा किताब और सुन्नत में कोई तारुज़ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया, तमाम औलाद आदम में सबसे अफजल हैं। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत साबित हुई, और दीगर अंबिया एक दूसरे से अफजल हैं, फजीलत है वो जुज़वी तौर पर है। आगे है कुरान पाक की वो आयत जिसको आयतल कुर्सी के नाम से जाना जाता है, और ये आयत कुरान की सबसे अजीम आयत है, सबसे अफजल आयत है, और इसकी फजीलत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। और ये भी सूरा बकरा को ही फजीलत हासिल है कि इसमें एक तो सूरा बकरा की मजमूई तौर पर, कुल्ली तौर पर फजीलत है, और फिर इसमें से बाज़ जो इसकी आयात है उनको फजीलत है। मसलन कुरान पाक की सबसे अजीम जो आयत है वो आयतल कुर्सी, वो भी इसी के अंदर है। और फिर जो दो आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अता फरमाई कि जो ख़जानों में से है, जिनके लिए फरिश्ता अलग से उतरा और फिर दरवाज़ा खुला, तो वो भी सूरह बकरा की आखिरी दो आयात ही हैं। और ऐसे ही कुरान पाक की सबसे जो तवील आयत है वो भी इसी के अंदर है। तो बहरहाल सूरह बकरा को मजमूई तौर पर भी फजीलत हासिल है, और इनफरादी तौर पर बाज़ आयात ऐसी हैं जिनकी फजीलत बयान अलग से हुई है। तो अब ये आयतल कुर्सी, इस आयतल कुर्सी के बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया हजरत उबई बिन काब से, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे अजीम है? वो फरमाते, मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में कौन सी आयत सबसे अजीम है? तो कहते हैं, मैंने अर्ज किया कि आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो उबई बिन काब कहते हैं, आपने मेरे सीने पर हाथ मारो, फरमाया, अल्लाह की कसम तुमने दुरुस्त कहा है, ए अबू मुंजिर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। ये सही मुस्लिम की रिवायत। तो इसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई, ये सबसे अजीम आयत है। अब इस आयत की अजमत का सबब क्या है, क्या वजह है कि ये सबसे अजीम आयत है? इसकी कोई वजह तो होगी, हाँ, तो उसको भी समझना चाहिए। ऐसी एक और हदीस में और वजाहत है, उसमें यही एक तो उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला की ही रिवायत है। तो जब उन्होंने जवाब दिया कि वो आयतल कुर्सी है, तो आपने फरमाया, तुम्हें इल्म मुबारक हो, इस जात अकदस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक इस आयत की एक जुबान और दो होंठ हैं। ये अहम बात, इस आयत की एक जुबान है और दो इसके होंठ हैं, और ये अर्श इलाही के पाए के पास अल्लाह ताला की तकदीस बयान करती है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। यानी आयतल कुर्सी को अल्लाह पाक ने एक जुबान अता की हुई है, दो होंठ अता किए हुए हैं, और ये अल्लाह के अर्श के पाए के पास अल्लाह ताला की तकदीस बोलते हैं, तकदीस बयान करती है। तो ये फजीलत कुरान पाक की और किसी आयत को हासिल नहीं है, इसी को ये हासिल है। और अब इस
आयत की ये तो हो गई ना फजीलत। तो एक और लिहाज से इसकी फजीलत ये है कि अगर इस आयत को पढ़कर किसी चीज पर आप दम कर दें तो अल्लाह ताला उस चीज की हिफाजत फरमाता है, कोई जिन कोई शैतान उस चीज को हटा नहीं सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि मुस्लिम अहमद में हजरत अबू अयूब अंसारी से रिवायत है कि इनकी अलमारी थी, उन्होंने इसमें खजूरें रखी होती थी, मगर जिन आते और वो इन्हें ले जाते थे। उन्होंने इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़इज़ा रअयतहा फ़कुल बिस्मिल्लाहि अजीबी रसूल अल्लाह, कि जब इन्हें देखो तो कहो बिस्मिल्लाह, आओ अल्लाह के रसूल के पास चलो। चुनाचे जब जिन आया तो उन्होंने इससे यही कहा और इसे पकड़ लिया, तो इसने कहा कि वो आइंदा नहीं आएगा, तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। फिर अबू अयूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने इनसे दरियाफ्त फरमाया मा फ़अला असीरू का, कि तेरे कैदी ने क्या किया। तो उन्होंने अर्ज की कि मैंने इसे पकड़ लिया था, लेकिन इसने जब मुझसे ये कहा कि मैं फिर नहीं आऊंगा तो मैंने इसे छोड़ दिया। आपने फरमाया इन्नहा आइदतुन, वो फिर भी आएगा। अलगर्ज मैंने इसे इस तरह 2-3 बार पकड़ा, मगर वो हर बार यही कहता कि मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता तो आप फरमाते मा फ़अला सीरू का, अपने कैदी का हाल सुनाओ। तो अबू अय्यूब कहते हैं मैंने इसे पकड़ लिया था, फिर वो जिन कहता कि आइंदा मैं नहीं आऊंगा, तो आपने फरमाया इन्नहा आइदतुन, ये आइंदा भी आएगा। बहरहाल मैंने इसे फिर पकड़ा तो इसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाता हूं जिसे पढ़ लोगे तो कोई चीज तुम्हारे करीब ना आएगी, और वो आयतल कुर्सी है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया सदाकत वहिया कजूब, इसने बात सच्ची की है, गो वो खुद झूठा है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो इससे पता चला कि ये बात जिन्नों को भी मालूम है कि आयतल कुर्सी अगर पढ़ ली जाए तो जिस चीज पर वो पढ़ ली जाए तो फिर वो उस चीज के करीब नहीं आते। तो इससे भी आयतल कुर्सी की फजीलत साबित हुई कि अगर हम शयातीन से जिन्नात से बचाव चाहते हैं तो फिर हम आयतल कुर्सी पढ़ें, तो अल्लाह ताला हमें इससे इन शयातीन और जिन्नों से महफूज कर लेगा। अच्छा, ऐसे ही हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मारूफ है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात यानी सदका फितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। तो रात को एक आने वाला आया और इसने अपने कपड़े में खाने की चीजें भरना शुरू कर दी। तो मैंने इसे पकड़ लिया और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। इसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद हूँ। तो मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुक अल बारिहा, कि अबू हुरैरा अपने रात के कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, इसने कहा कि वो सख्त हाजतमंद और अयालदार है, तो मैंने रहम करते उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया इसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर भी आएगा। तो इससे मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो वो दोबारा आएगा। इसलिए मैं चौकन्ना रहा। चुनाचे वो आया और इसने अपने कपड़े में खाने की चीजें डालना शुरू कर दी। तो मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मोहताज हूँ और मुझ पर अहलो अयाल की जिम्मेदारी का बोझ है, माइंदा नहीं आऊंगा। मैंने रहम करते हुए इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अबू हुरैरा अपने रात की कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल, इसने अपनी सख्त हाजत और अहलो अयालदारी की जिम्मेदारी का बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया इसने तुमसे झूठ बोला, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार इसकी घात लगाई तो वो फिर आया और इसने अपने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। तो मैंने इसे पकड़ लिया और कहा अब मैं तुझे जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा, बस ये तीसरी और आखिरी दफा है। तो तू रोज कहता है कि अब तू नहीं आएगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। तो इसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें नफा देगा। मैंने कहा वो क्या कलिमात है। कहने लगा
جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی سے پڑھا کرو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ جبکہ حضرات صحابہ کرام خیر و بھلائی سیکھنے کے حد درجے شائق تھے، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان تھا۔ تو اس واقعہ سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ اس آیت الکرسی کی کس قدر فضیلت، کتنی فضیلت ہے اس کی۔ شیطان سے بچاؤ، یہ شیطان سے انسان کو بچاتی ہے رات کو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سونے کے جو اذکار ہیں ان میں سکھایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو۔ ایسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اور جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی جیسے وہ شخص فوت ہوگا تو وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ تو اس سے آیت الکرسی کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ آیت الکرسی میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شیاطین سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا نماز کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ صورت، یہ آیت در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام وہ ظاہری طور پر اور ضمیروں میں پوشیدہ طور پر اشاروں میں تقریباً 18-19 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں توحید کا بیان ہے۔ اور توحید کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جس صورت میں ہو، جس آیت میں ہو، جس دعا میں ہو، جس لائن میں ہو، جس کلمے میں ہو، وہ کلمہ بہت افضل ہو جاتا ہے، اور اس کا پڑھنے والا بھی اس بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، تو وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، تو سب سے بہتر ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس آدمی نے آخری کلمہ زبان پر یہ ہوا مرتے وقت لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ آپ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ پہلا جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ ایک دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے۔ اور باقی جو جملے ہیں نا اس آیت کے، باقی جو جملے، کہ یہ آیت جو 10 جملوں پر مشتمل ہے، تو وہ 10 کے 10 جملے 10 دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ایک دعویٰ اور اس کی 10 دلیلوں سے یہ بات ثابت کی گئی، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی الہ ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ خود زندہ ہے اور دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے الہ ہونے کی یہ ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ الہ ہے تو اللہ الہ اس لیے ہے کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، چونکہ اللہ کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آئے، یہ اللہ کی شایان شان ہی بات نہیں۔ اور
تیسرا جو جملہ ہے، تیسری جو دلیل ہے، ہاں وہ تو یہی ہوگی لا تاخذو، اور چوتھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور پانچویں دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کو سفارش کر سکے، یہ پانچویں دلیل ہے۔ اور چھٹی دلیل کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اور ساتویں دلیل کیا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہے معلوم کروا دے اور جس پر چاہے اسے مطلع فرما دے۔ اور آٹھویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اور نویں دلیل ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بے حد سہل اور آسان ہے۔ وہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اشیاء کا نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے نہ غائب، تمام اشیاء اس کے لیے اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہے، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور اس کے سامنے محتاج اور فقیر ہے، اور وہ غنی اور حمید ہے، جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں کر سکے گا۔ اور 10ویں دلیل کیا، وہو العلی العظیم، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا الکبیر المتعال، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور انہی صفات کی وجہ سے اس آیت کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص خود توحید پر قائم ہوگا، صحیح اس کا عقیدہ توحید ہوگا، وہ اللہ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، تو اس کا مطلب وہ بالکل محفوظ ہو جائے گا اور اسے شیاطین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کا عقیدہ ہمیشہ اس کو شیطان سے محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی وجہ سے اس آیت کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، ایک تو بات یہ ہے، یعنی کسی کو زبردستی اسلام قبول کروایا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کوئی تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اسلام قبول کر لو وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک اختیاری عمل ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا ہے، ہاں اللہ پاک نے یہ کیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ ہدایت پہ چلے، جس کا جی چاہے وہ گمراہی کو قبول کر لے، زبردستی نہیں ہے۔ ہاں لیکن فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کا انکار کرے گا، طاغوت کے معنی جو ہے وہ ہے شیطان، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو جبت سے مراد جادو، اور طاغوت کے معنی شیطان ہے۔ تو طاغوت کے معنی آپ نے جو شیطان بیان کیے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ طاغوت ہر شر پر مشتمل ہے جسے زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان سے فیصلے کرانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے۔ تو بہرحال وہ طاغوت ہے۔ جو بندہ طاغوت کا انکار کرے گا، شیطان کا انکار کرے گا، اور وہ پھر ساتھ کیا اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، یعنی اس نے دین جیسے مضبوط اور مستحکم سارے کو پکڑ لیا ہے۔ اسے ایسے مضبوط کڑے سے تشبیہ دی گئی ہے جو ٹوٹنے والا نہ ہو
کیونکہ یہ سہارا فی نفسی بہت مضبوط اور مستحکم اور قوی ہے، اس کا ربط بھی بہت قوی اور شدید ہے، اس لیے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تو مجاہد فرماتے ہیں عروہ وثقی یعنی مضبوط کڑے سے مراد ایمان ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، یعنی کہ جو ایمان لے آئے اور ایمان اس کا پوری شرائط کے ساتھ ہو، پورے علم کے ساتھ ہو، چونکہ کلمے کی 7 شرطیں ہیں، اگر وہ 7 شرطیں پوری ہوں تو پھر انسان کا کلمہ معتبر ہوتا ہے، اور انسان پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ کلمہ پھر اس کو ہر قسم کی گمراہی سے بچاتا ہے، اور انسان پھر دل جمی سے اس پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور وہ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم ہو اس کے پاس، نمبر 2 یقین ہو، نمبر 3 اس کے پاس اخلاص ہو، نمبر 4 اس کے پاس صدق و وفا ہو، نمبر 5 اس کے پاس محبت ہو، اور نمبر 6 اس کے پاس انقیاد ہو، اور نمبر 7 اس کے پاس تسلیم و رضا ہو۔ یہ 7 شرطیں ہیں کلمے کی۔ تو جو شخص ان 7 شرطوں کو پورا کرے گا اور پھر کلمہ پڑھے گا تو اس کا کلمہ واقعی اس کے لیے مضبوط کڑا بن جائے گا اور اس کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے گا۔ لیکن اگر ہمارے کلمے کی شرطیں پوری نہ ہوں، پھر اس کا مطلب ہے اس کا کلمہ وہ ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا تھا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ آپ ان عرابیوں سے کہو جنہوں نے آ کے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ابھی تم صرف اسلام لائے ہو۔ کیوں ابھی اسلام کیوں، ہمارا ایمان کیوں نہیں؟ فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، چونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں نہ ہوا۔ تو یہاں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا جو بھی اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ابھی اسلام ہے یا ایمان ہے، یہ جب دونوں لفظ اکٹھے ایک جگہ پر استعمال ہوں گے تو ان میں فرق کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ الگ الگ استعمال ہو تو پھر اسلام سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے، ایمان سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر بالکل صورتحال بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہ ہوا ہو، اسلام داخل نہ ہوا ہو، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم ایمان لائے۔ تو ایمان لانے کے لیے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ دل میں داخل ہو گیا ہو، اور جب چیز دل میں داخل ہو جائے، دل میں رچ بس جائے، اس پر کامل یقین ہو، اعتقاد ہو، تو پھر وہ ایمان واقعی وہ مضبوط کڑا ہے جو انسان کو ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے، شیطان کے شر سے وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خواب ہے۔ امام احمد نے قیس بن عباد سے روایت کیا ہے کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص وہاں آیا جس کے چہرے پر خشوع کے اثرات نمایاں تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں 2 ہلکی پھلکی رکعتیں ادا کی تو حاضرین نے کہا یہ شخص تو جنتی ہے۔ جب وہ صاحب مسجد سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو میں بھی انہی کے ساتھ ان کے گھر اندر چلا گیا۔ میں نے ان سے باتیں شروع کر دیں، لہذا جب وہ قدر مانوس ہوئے تو میں نے عرض کی آپ جب تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے یہ باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جسے وہ جانتا نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کس بنا پر مجھے جنتی کہا؟ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا اور اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا گویا میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوں، اور اس باغ کی سرسبزی شادابی اور اس کی وسعت، پھر کہتے ہیں اس کے درمیان لوہے کا ایک بہت بڑا ستون تھا جس کی بنیادیں زمین میں اور جس کی چوٹی آسمان تک تھی، اور اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا، کڑا تھا۔ مجھ سے کہا گیا اس ستون پر چڑھو، میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو میرے پاس ایک خدمت گزار لڑکا آیا اور اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور انہوں نے میرے کپڑے اٹھا لیے اور کہا اب چڑھو، تو میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی چوٹی پر موجود حلقے کو پکڑ لیا تو وہ کہنے لگا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب میں بیدار ہوا تو وہ حلقہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ سے مراد وہ چمن اسلام ہے، ستون سے مراد ستون اسلام ہے، حلقے سے مراد عروہ وثقی ہے، اور تم تا دم واپسی اسلام ہی پر قائم رہو گے۔
تو راوی کا بیان ہے کہ یہ شخص حضرت عبداللہ ابن سلام تھے. حضرت عبداللہ بن سلام وہ صحابی رسول ہیں جو پہلے یہودی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لائے تو وہ پھر مسلمان ہو گئے تھے. تو اسے پتہ چلا کہ جو آدمی کفر کا، طاغوت کا انکار کرے گا اور وہ پھر اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لے گا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، جو شخص جس شدت سے کفر کا انکار کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے اور وہ اتنا ہی مضبوطی سے اس کڑے کو تھام لے گا. اور اگر آج دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. اس وقت کفر جو پھیلا ہوا ہے، طاغوت نے پنجے گاڑے ہوئے. طاغوت ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے مختلف شکلوں میں. وہ نظام کی شکل میں ہے، وہ معاشرت کی شکل میں، وہ تہذیب و ثقافت کی شکل میں، وہ اقتصادیات اور معاشیات کی شکل میں ہے، وہ کاروبار اور لین دین کی شکل میں ہے، وہ بینکنگ کی شکل میں ہے، وہ تعلیمی اداروں کی شکل میں ہے. اور جو اللہ کے قانون کے مقابلہ میں قانون بنا دیا گیا وہ ادارے ہوں، ان کی شکل میں ہے. لہذا طاغوت مختلف شکلوں میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کی پہچان حاصل کریں اور پھر ڈٹ کر کے اس کا انکار کریں. جب ہم اس کا انکار کریں گے تو پھر ہم اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیں گے، اور جس مضبوط کڑے کو ہم تھامیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں اونچا کرے گا، اللہ ہمیں غالب کرے گا، اور اللہ ہمارے ذریعے سے کفر کو، طاغوت کو سر نگوں کرے گا. اب یہ جو بات پیچھے بیان ہوئی، اب اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ بندے ہیں جنہوں نے اس عروۃ الوثقی کو مضبوطی سے تھاما تھا، اور انہوں نے ڈٹ کر طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کسی شکل میں تھا، وہ طاغوت برادری کی شکل میں تھا، وہ بتوں کی شکل میں تھا، وہ نمرود کی شکل میں تھا، وہ عقیدے کی شکل میں تھا، وہ نظام کی شکل میں تھا، اور وہ اس وقت کے لوگوں کی جو وہ اسمبلی تھی، اور وہ جو ان کا جو اللہ کے مقابلہ میں نظام بنانے والے لوگ تھے وہ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کا ڈٹ کر انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا. چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ توحید کی دعوت سے بھرپور ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، خاندان کو، علاقے کو، بادشاہ کو توحید کی دعوت دی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی تو اس نمرود چونکہ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، تو لہذا اب وہ تو رب نہیں تھا. اور وہ ایسا کیوں کہتا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، اس کی بڑی فوج تھی، بڑا تخت تھا، بڑے اختیارات تھے، بڑی قوت اور طاقت اس کے پاس تھی. لہٰذا اگر اللہ کسی کو طاقت اور قوت اور اختیار اور حکومت اور منصب اور عہدہ دے، اور اگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اللہ کے سامنے سرنگوں رہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. وگرنہ اکثر و بیشتر جن لوگوں کو جب طاقت ملتی ہے، اختیار اور قوت ملتی ہے، تو وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں. تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو جا کر دعوت دی. تو جب دعوت دی تو ظاہری بات ہے جو خود اپنے آپ کو رب کہتا ہو تو وہ کب ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانے گا؟ چونکہ اس کی تو ساری کی ساری بادشاہت کا دار و مدار اسی ایک لفظ پر تھا کہ لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے، اسے ڈرتے اور خوف بھی کھاتے تھے، اسے مشکل کشا حاجت روا بھی سمجھتے تھے. اور کوئی شخص اگر
اس کی بات نہیں مانے گا، اس سے بغاوت اور سرکشی کرے گا تو اس کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے گا۔ لہٰذا لوگ تو ڈرتے تھے اس سے کہ نمرود کو اگر ناراض کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن ایک توحید کا علم رکھنے والا شخص وہ ایسے لوگوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان سے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ جو مشرک آدمی ہوتا ہے نا، شرک کرنے والا آدمی، وہ تو بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، اور جو بندہ شرک نہیں کرتا وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس ایک اللہ سے ڈرنا اس کو تمام مخلوقات کے ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام اسے ذرہ برابر نہیں ڈرے، بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کر اس کو دعوت دی اور اس کے نظریات کو باطل قرار دیا اور اس سے بات چیت کی اور دلائل سے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ لیکن جھوٹے جب ایسے لوگ جب جھوٹے ہو جاتے تو وہ اپنے جھوٹ کو ہضم نہیں نہ کر پاتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ہار گیا یا جیت گیا تو سب سے پہلی بات میری سلطنت اور حکومت ختم ہو جائے گی، لہذا یہی تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو لہذا وہ پھر اس شخص کو جو ان کے سامنے توحید کی دعوت دے رہا ہوتا ہے اس پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کو پکڑ لو، مار دو، گرفتار کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری باتیں کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، جو ایک آزاد آدمی تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا اور کہا دیکھو یہ زندہ تھا نا، میں نے اس کو موت دے دی۔ اور دو لوگ ایسے لایا جو جیل میں بند تھے اور جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے کہا دیکھو ان کو سزائے موت ہوئی تھی نا، لہذا میں نے ان کو رہا کر دیا، میں ان کو زندہ کر دیا۔ حالانکہ سراسر ظلم کیا تھا اس نے، لیکن ظالم لوگ اپنی جھوٹی دلیلوں پر بھی بڑے اکڑتے ہیں، ان کے پاس حق تو ہوتا نہیں، طاقت ہوتی ہے، طاقت کی بنیاد پر اپنی جھوٹی بات کو بھی سچ منواتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو یہ بات میں تو تم نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا نا، لوگوں کو بیوقوف بنا دی، اسے اگلی دلیل سنو۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو ذرا اس کو نکال، مغرب سے نکال۔ تو ابراہیم السلام کی اس دلیل نے اس کو ہکا بکا اور حیران کر دیا، وہ گنگ ہو گیا، اس سے کوئی بات نہ آئی، وہ خاموش ہو گیا، اس کے سر پر پانی پڑ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو دکھا کہ تو زندہ کرتا ہے اور تو مارتا ہے۔ آیت نمبر 260 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں اللہ، میں ایمان تو لائے اور میں تاکہ اس لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا تم 4 پرندے پکڑو، فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، کہ تم 4 پرندے لو، پھر ان کو سدھاؤ، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ان کو 4 پہاڑوں پر مختلف جگہ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب میں دیکھ لوں گا نا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ تو جو علم الیقین ہے اس کا اپنا درجہ ہے، لیکن جو عین الیقین ہے نا، کسی چیز کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی کہ دل سے یقین آ جانا، حق یقین کے اس درجے کو پہنچ جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھنی چاہیے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہے، جد الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے امتحان لیے سارے امتحانوں میں کامیاب ٹھہرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دلیل مانگی کہ اللہ تو جو کہتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تو مجھے دکھا دے۔ تو یہاں سے ایک ہی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بھی فرض کر لو دین کے جو معاملات ہیں، دین کے معاملات میں اکثر و بیشتر ہم علماء سے باتیں سنتے ہیں اور سن کر کے ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں دلیل مانگنی چاہیے۔ ہمیں کبھی تو کہنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اس کی ہمیں دلیل دو۔
یہ بتاؤ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے؟ اگر حدیث میں ہے تو کہاں ہے، قرآن میں ہے تو کہاں ہے؟ یہ آپ کا اپنا قول ہے، یہ کسی صحابی کا قول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کہاں یہ؟ تو ہمیں دلیل مانگنی چاہیے، اور دلیل مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، دلیل مانگنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ عام طور پر اس کو لوگ گستاخی سمجھتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو، کیا تم قرآن و حدیث پڑھے ہوئے ہو، کیا میری بات پر تمہیں یقین نہیں ہے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، ایسا تم کیوں پوچھ رہے ہو، آج تک تو تم نے نہیں پوچھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ہم صرف دیکھنا چاہتے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل اس کا ریفرنس موجود ہے۔ تو اس لیے بات کا ریفرنس مانگنے میں، حوالہ مانگنے میں کوئی بات حرج نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کے سروں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، یعنی کہ جو 4 پرندے، اب وہ 4 پرندے کون سے تھا اس کا کسی حدیث، صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے، تو وہ بس 4 پرندے تھے۔ بعض لوگوں نے اب یہاں پر تباہ آزمائی کی، وہ پرندے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ بھائی جب حدیث میں نہیں آتا تو پھر ہمیں اپنی طرف سے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ 4 پرندے جب آپ نے سدھا لیے، وہ آواز پر آنے لگے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان پرندوں کے سروں کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پرندوں کو آواز دیں، تو آپ نے ارشاد اللہ تعالیٰ کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں آواز دی، تو آپ نے دیکھا کہ ہر پرندے کا پر اس کے پر کی جگہ طرف، اور خون خون کی طرف، گوشت گوشت کی طرف اڑ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جا کر مل رہا ہے، حتیٰ کہ ہر ایک پرندہ مکمل ہو کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آیا، تاکہ آپ اچھی طرح اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا۔ الغرض اب ان میں سے ہر پرندہ آپ کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا تاکہ اپنے اس سر کو بھی حاصل کر لے جو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اگر آپ کسی پرندے کو اس کے اپنے سر کے علاوہ کوئی دوسرا سر دیتے تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا، اور اگر اس کی طرف اس کے اپنے سر کو بڑھاتے تو وہ اس کے باقی تن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت سے جڑ جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہی بات سمجھائی کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تو اس کا مطلب موت و حیات کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو یہاں سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ جب تک زندہ رکھے گا کوئی مار نہیں سکتا، اور جب اللہ مارے گا تو پھر کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا یہاں پر یہ دعوت دی جا رہی ہے تمام دنیا کے انسانوں کو، وہ مشرکین مکہ ہوں، وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہو، کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اور کسی اور کو اپنا الہ اور اپنا معبود مت مانگو۔ آگے اللہ رب العالمین نے جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو متقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا مراد، کسی کو اللہ نے مال دیا وہ مال خرچ کر دے، کسی کو اللہ نے اولاد دی وہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو وقف کر دے، کسی کے پاس ذہنی صلاحیت ہے اللہ وہ اپنی ذہنی صلاحیت سے اسلام کو فائدہ پہنچا دے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی بھی شخص ہے نا، اس کو اللہ نے جو فن، جو مہارت، جو علم، جو صلاحیت دی ہے وہ اسی کے ساتھ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچائے۔ خرچ کرنے سے مراد صرف اور صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو اب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے خرچ کرنے سے بظاہر اس کا مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں بظاہر ایسا لگتا ہے تمہارا مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو لہذا جس آدمی کا اللہ پر کامل یقین ہے، ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو، الوہیت کو، ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔
اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اور اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو ان آیات میں یہ بات سمجھائی گئی، ایک تو کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے وہ دی جس کو ہم پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں عین الیقین ہو جائے، ہم خود مشاہدہ کر لیں۔ مثال کے طور پر کسان اپنے کھیت میں کوئی بھی فصل کاشت کرتا، مثلا چاول کی فصل کاشت کرتا ہے، وہ چاول کا ایک پودا لگاتا ہے، ایک دانہ بیجتا، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس ایک پودے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، مزید 7 پودے پھوٹتے ہیں اس کی جڑوں سے، اور پھر ہر جو پودا ہے اس پر جو سٹا لگتا ہے، بالی لگتی ہے، اس میں جو دانے ہوتے ہیں وہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ایک دن میں نے اس آیت کو ذہن میں رکھا اور میں گیا اور میں نے ایک کسان سے اجازت لی، وہ تمہارا کھیت؟ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا جی میں آپ کا ایک چاول کا جو پودا ہے نا وہ اکھاڑنا چاہتا ہوں، ایک سٹا توڑنا چاہتا ہوں، پھر اس نے کہا جی توڑ لیں۔ تو پھر میں نے وہ ایک سٹا اس میں سے گنا، میں نے تو ایک چاول کے دانے سے صرف 7 نہیں، اس سے بھی زیادہ پودے نکلے ہوئے تھے، 7 سے زیادہ شاخیں تھی، ایک بات۔ اور دوسرا پھر میں نے ایک سٹا جو ہے چاول کا، دھان کا، وہ توڑا، اور میں نے پھر اس میں سے دانے گنے تو اس میں دانے کم از کم 150 دانے تھے ایک کے اندر۔ تو اس کا مطلب اللہ پاک نے تو یہاں فرمایا نا 100 حبہ، 100 دانے، اور لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور پھر بڑھانے کی کوئی حد بیان نہیں کی، یعنی کم از کم 10 گنا، اور پھر زیادہ 70 گنا، پھر 700 گنا، اور پھر 700 گنا سے بھی اللہ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ مشاہدہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جس ایک آدمی کو ایک کے بدلے 700 گنا ملے تو کیا اس کو پھر ڈرنا چاہیے کہ میں فقیر ہو جاؤں گا؟ تو اس کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی، یہ اضافہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اضافہ ہے، اللہ اس کو جنت دے گا، یہ اضافہ ہے۔ باقی دنیا میں اس کو مال کے بدلے مال تو مل ہی رہا ہے، تو اللہ کسی کے مال کو کم نہیں کرتا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء الله قال الله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، وہ محض میری وجہ سے اپنے کھانے اور خواہش نفس کو چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب کے دیدار کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر پاکیزہ ہوگی۔
روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بھی یہ بیان فرما دیا کہ اللہ 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، پھر ایک خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے نا احسان نہیں جتلانا۔ اگر کوئی شخص احسان جتلائے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع کر دے گا۔ تو فرمایا اگر کسی نے احسان کر کے جتلانا ہی ہے تو پھر وہ احسان ہی نہ کرے، چونکہ اس سے، جس آدمی پر احسان کیا جاتا اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نا جب کسی کو دینا ہے تو پھر اس کے مال خرچ کرنے کے بقدر نہیں لینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت، اس کا دل اور دل کا ارادہ، اور دل میں جو اللہ کا احترام اور ادب ہے، ذوق اور شوق ہے نا، اللہ نے اس کے مطابق اس کو دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن اس کو پہنچتا ہے تقوی تم میں سے۔ اس کا مطلب اللہ پاک نے اس نیت کو دیکھنا، اس جو پاکیزہ نیت ہے نا جس کی وجہ سے خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا۔ اچھا، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا تو ظاہری بات ہے شیطان بھی تو موجود ہے نا۔ اگر شیطان نے بالکل ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے تو اس کے ہونے کا پھر دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس نے تو نقصان ہی پہنچانا ہے۔ لہذا شیطان پھر اپنا کام کرتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ خوف سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا کہ وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشادگی، کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ایک حدیث میں اور آتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان کی بھی ابن آدم سے قربت ہے اور فرشتے کی بھی قربت ہے، یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے۔ شیطان کی قربت یہ ہے کہ وہ انسان کو شر کی طرف لوٹاتا ہے اور اس سے حق کی تکذیب کرواتا ہے، اور فرشتے قربت یہ ہے کہ وہ اسے نیکی کی طرف لوٹاتا ہے اور اس سے حق کی تصدیق کرواتا ہے۔ جو شخص اسے فرشتے قربت پائے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر کوئی دوسری صورت پائے تو وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی الشیطان یعیدکم الفقر۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈرائے گا، خوف سے ڈرائے گا۔ تو ایک طرف ہے شیطان کا خوف دلانا اور ایک طرف ہے اللہ کا وعدہ دلانا۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا تم شیطان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اس کا مطلب اللہ کے ڈر کے مقابلہ میں شیطان کا ڈر موجود ہے، لیکن اہل ایمان اپنے اوپر شیطان کا ڈر وہ حاوی ہونے نہیں دیتے، وہ اپنے اوپر اللہ کا ڈر غالب رکھتے ہیں۔ اور جس آدمی پر اللہ کا ڈر غالب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہوگی، تو وہ کبھی شیطان سے نہیں ڈرے گا۔ وہ شیطان کو بچھاڑ دے گا، شیطان کو شکست فاش دے دے گا، شیطان کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اور جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے پھر شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لے گا۔ تو اب اس لیے آگے فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا اور پھر وہ ریاکاری اور دکھلاوا کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ ہو، بڑا سرسبز باغ ہو، لیکن پھر اس پر ایک بگولا آ جائے اور اس میں آگ ہو اور اس کو جلا دے، اور پھر وہ بوڑھا بھی ہو چکا ہو اور پھر اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہری بات ہے اب وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ خود کمزور ہے۔ اب دوبارہ باغ لگانے کے لیے تو بڑی محنت چاہیے، تو وہ محنت کو کر نہیں سکتا، کمزوری ہے۔ یہ مثال لے کر اللہ پاک نے یہی بات سمجھائی اور فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب ایک انسان سمجھ رہا ہوگا میں نے نیکیوں کا ایک بہت بڑا باغ لگایا ہوا ہے، میں نے یہ نیکی کی ہے، وہ نیکی کی ہے، لیکن یہ ریاکاری جو ہے نا، یہ اس طوفان اور بگولے کی طرح اس کے نیکیوں کے باغ کو اجاڑ کر رکھ دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، اور پھر وہ شخص مرنے کے قریب بھی ہوگا، لہذا اب وہ دوبارہ سے اتنی نیکیاں بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت ہونے دو، لہذا اپنی نیکیوں کو ضائع مت ہونے دو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔
जो शख्स दुनिया में अपनी नेकियों को ज़ाया कर लेगा ना, तो वो क़यामत के दिन बहुत पछताएगा। अब ये है, आगे अल्लाह ताला ने कर्ज के मसाइल बयान फरमाए हैं, बल्कि कर्ज से पहले अल्लाह ताला ने सूद का मसला बयान किया है। सूद जो है, चूंकि जाहिर बात ये भी माल है ना, अब माल से तो इंसान को बड़ी जो मोहब्बत है और बड़ा ज़ौक़ और शौक़ है माल कमाने का, और इंसान सुबह से लेकर शाम तक माल कमाने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन अब बाज़ लोग वो होंगे जो माल कमाने के लिए अल्लाह ताला के कायदे, अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की हदूद को मलूज़ रखेंगे, और बाज़ लोग वो होंगे जो माल कमाने के चक्कर में अल्लाह ताला के हुक्मों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो लिहाजा अब ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के हुक्मों को भूल जाएंगे, आखिरत को भूल जाएंगे, शरीयत को भूल जाएंगे, दीन इस्लाम को भूल जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को भूल जाएंगे, उनका मकसद सिर्फ एक होगा, माल माल माल, वो हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से। तो ये माल बहुत बड़ा फितना है। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, माल बहुत बड़ा फितना है, और उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा फितना माल है। ये माल की चकाचौंध और ये सोने चांदी की चमक, ये तो इंसान की अकल को खीरा कर देती है, उसकी आंखों को खीरा कर देती है, उसकी अकल को माउफ कर देती है और पर्दे डाल देती है। इस माल दौलत ने आज हमसे सब कुछ छीन लिया। माँ की ममता छीन ली, भाई से भाई छीन लिया, बाप से बेटी छीन ली, रिश्तेदारियां छीन ली। आज मालो दौलत अजीज है और रिश्तेदारियां अजीज नहीं है। इंसान मालो दौलत को अहमियत देता है और अपने खूनी रिश्तों को अहमियत नहीं देता। लोग मालो दौलत के चक्कर में सब कुछ भूल गए। वो सिर्फ ये गिनता है कि इतने लाख और इतने करोड़, इतने अरब हो गए, और बाकी बेटे बेटियां, रिश्तेदार, बहन भाई, उन सबको एक तरफ रखता है। तो ऐसा शख्स वो माल की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, और ये शख्स कामयाब नहीं होगा। इस शख्स को शैतान ने अपने बहकावे में इसको बहका रखा है। तो अल्लाह ताला ने अब जो मालो दौलत कमाने के हलाल और जायज तरीके, ठीक है, उनके जरिए से मालो दौलत कमाओ, कोई हरज नहीं है। तिजारत भी करो, माल भी कमाओ, अच्छा घर भी बना लो, गाड़ियां भी ले लो, अच्छा खाओ पियो पहनो भी, कोई हरज नहीं उसमें। लेकिन जब इंसान माल कमाने के लिए हराम तरीके ढूंढता है, और हराम तरीकों में से खास तौर पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया सूद का, तो फिर उसके लिए क्या अहकाम है, अल्लाह ताला ने क्या अहकाम दिए, कुरान पाक में क्या फरमाया, वो आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। जी, फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस शख्स की तरह खड़े होंगे जैसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो, खबती बना दिया हो। ये सदा इसलिए मिलेगी कि वो कहते थे तिजारत भी सूद ही की तरह, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। फिर जिस शख्स के पास इसके रब की तरफ से नसीहत आ जाए और वो सूद खाने से बाज रहे, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, इसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो शख्स दोबारा सूदी मामला करे तो ऐसे लोग दोज़खी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। तो अब ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो सूदी काम काज कारोबार करते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने खुद वईद सुना दी कि जहन्नमी। आगे फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल की और नमाज कायम की और वो ज़कात अदा करते रहे, इनके लिए इनके रब के पास अजर है, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो अब ये जो सूद खाता है ना, तो सूद की बड़ी मजम्मत बयान की गई है। मसलन सूद का अदना से अदना गुनाह क्या है, सूद के 70 दर्जे गुनाह के, उनमें से एक हल्का गुनाह क्या है, वो ये है कि कोई शख्स जैसे अपनी माँ के साथ बदकारी करे, उससे निकाह कर ले, तो जितना उसको गुनाह मिलेगा ना, तो ये सूद का सबसे कम गुनाह है। ये कम गुनाह है कोई शख्स अपनी माँ से बदकारी करे। और इसका बड़ा गुनाह क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर वो अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करता है। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे लोग जो दुनिया में सूद खाएंगे, कमाएंगे, आखिर मरना भी तो है ना, क़यामत के दिन उठेंगे ना ये लोग। तो उस दिन कैसे उठेंगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सूद खाने वाले को रोज़े क़यामत इस तरह उठाया जाएगा जैसे वो मजनून हो, इसका गला घुट रहा हो,
پاگل آدمی، مجنون آدمی جو نہ ٹھیک سے چل سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اسے کوئی ہوش ہے، ایسے ہوگا وہ شخص جو سود کھاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں فرمایا پھر ہم یعنی میں اور وہ دو آدمی جو خواب میں میرے ساتھ تھے ایک نہر پر آئے، میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ اس نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص جب تک چاہتا تیرتا، اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے، وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر کو داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں بتایا کہ اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ اس سود کھانے والے کا یہ حال ہے، قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا، تو جو دنیا میں سود لیتے دیتے ہیں۔ اچھا، اب سود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اس میں برکت نہیں ہوتی، سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَسِيرُ إِلَىٰ قُلٍّ، سود اگرچہ زیادہ ہی ہو تاہم اس کا انجام بہرحال قلت ہی میں ہے، قلت ہی میں۔ اور پھر سود کی مذمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، سود کھانے والے، کھلانے والے، دونوں گواہی دینے والوں اور اس کے لکھنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، پھر اس کا گواہ بننے والا، اور پھر اس کو لکھنے والا، منشی، حساب و کتاب کرنے والا، تو اس پر لعنت ہو اللہ کی۔ اب یہ سودی کاروبار کرنے والے، سودی ادارے، یہ سارے کے سارے یہ اس کے اندر آ جائیں گے، سارے کا سارا آپ کا بینکنگ سسٹم اس میں آ جائے گا، چونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جس میں سودی کام کاج کاروبار نہ ہوتا ہو، ہر بینک کے اندر سود کا لینا دینا ہو رہا ہے، تو ہر کے اندر سود کا لینا دینا، اور باقی نام کیا لکھے، اسلامی بینک، بھائی اسلامی لفظ لکھ دینے سے کیا کوئی چیز حلال ہو جاتی؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب شراب کے اوپر بھی لوگ لکھ دیں گے اسلامی شراب، اسلامی زنا، اسلامی چوری، اسلامی دھوکہ، نہیں ہے تو سارا اس کے اندر سودی سسٹم نا۔ میں یہ بات جذبے اور ہوش میں کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟ میں نے سسٹم کو پڑھا، اور پڑھ کر کے جو بینکوں کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں میں ان کے پاس گیا، پھر بینکوں میں گیا اور میں نے ان لوگوں سے جا کر پوچھا کہ بتائیے آپ کے بینک میں سودی کام ہے یا نہیں ہے؟ جواب صرف ہاں اور نہ میں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہے۔ پھر لوگوں نے لفظ بدل دیے، اصطلاحات بدل دیے، کتابچے چھاپ دیے، اور انہوں نے وہ جو بینکنگ سسٹم کفار کی طرف سے، انگریز کی طرف سے آیا، بینک آف انگلینڈ کی طرف سے آیا ہے، اس میں جو لفظ ہے نا، ان لفظوں کے مقابلہ میں عربی لفظ لکھ دیے، اور پھر باقاعدہ 6 ماہ ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اس لفظ کی جگہ یہ بولنا ہے، اس لفظ کی جگہ یہ بولنا ہے۔ تو اس کا مطلب لفظوں کے ہیر پھیر ہے، باقی سارا سسٹم تو وہی ہے۔ مثلا 10 پائپ ہیں، ان کے ذریعے سے پانی آ رہا اور ایک بڑے حوض میں جمع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب 10 پائپ ہیں، 10 پائپ بھی مختلف ہے نا، پانی تو ایک ہی جگہ پہ جمع ہو رہا ہے۔ لہذا اب سود کے نام پر بہت سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب جو بندہ سود لیتا دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، تمہارا صدقہ کرنا، قرض معاف کر دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر صرف ایک بات، وہ کیا ہے کہ جو بندہ اب سودی کام کاج نہیں چھوڑتا ہے، سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو۔ آپ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنگ کے لیے تو مسلح ہو جاؤ،
یعنی کہ اب تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن کہا جائے گا چونکہ اب تم نے جنگ کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے جنگ کرنی ہے. قیامت کے دن جب اس سے کہا جائے گا پکڑو اپنا اسلحہ اور کرو مقابلہ، آؤ اللہ کے مقابلہ میں. دنیا میں تو تم بڑے شیر تھے، تمہیں بہت سمجھایا بتایا گیا، تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا گیا، حدیث پڑھ کر سنائی گئی، لیکن تم نے ایک نہ سنا، اور تم پھر بھی کام کاج سودی کاروبار کرتے رہے، لیتے دیتے رہے. گاڑیاں اور گھر اور بنگلے اور اچھے لباس اور پہناوے اور شادیاں اور خوشیاں اور بڑا اسٹیٹس، اور رشتہ داروں میں بڑی گردن اٹھا کے پھرتے تھے نا کہ ہمارے پاس بڑا مال و دولت. لیکن وہ مال و دولت آتا کیسے تھا؟ وہ سود کی وجہ سے آتا. تو فرمایا جائے گا اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنگ کے لیے تو مسلح ہو جاؤ. پھر آپ نے یہ پڑھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ جو شخص سود پر قائم رہے اور اس سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کے حکمرانوں کے فرض ہے کہ اس سے توبہ کرائے. اگر وہ باز آ جائے تو بہت خوب، وگرنہ اس کی گردن اڑا دے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. سود خور کو گرفتار کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسے قتل کیا جائے گا. لیکن یہ تو حکمرانوں سے کہا جا رہا نا. لیکن اگر حکمران ہی سود لیتے ہو، حکمران ہی اپنی حکومتیں چلانے کے لیے سودی قرضے لیتے ہو، عالمی اداروں سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے سود پر قرضے لیتے ہو، ملک چلاتے ہو، پھر ان حکمرانوں کو کون پکڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس جب یہ حکم تم تک پہنچ رہا ہے نا، بس پھر اپنا اصل مال لے لو اور باقی چھوڑ دو، معاف کر دو. جیسا کہ خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ زمانہ جاہلیت کا سارا سود تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کسی کمی بیشی کے بغیر صرف اپنی اصل رقم ملے گی. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سود کو جو انہوں نے لوگوں سے لینا تھا میں معاف کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا، سود کو ختم کر دیا. تب ایک مسلمان بھی ہو اور وہ سود بھی لیتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت سود کی مختلف شکلیں ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں. موجودہ بینکنگ نظام بھی واضح سود پر مبنی ہے. سیونگ اکاؤنٹ PLS تو واضح سود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر چلاتا ہے. آج کل اسلامی بینکنگ کا بہت شور ہے مگر علماء نے، جن میں حنفی علماء بھی شامل ہیں، اسے سودی ہیلا پر مبنی قرار دیا ہے. بیمہ انشورنس بھی سود اور جوئے کا مرتکب ہے. اسی طرح انعامی بانڈ بھی سود اور جوئے کا مرتکب ہے. سود کی ایک صورت نقد اور ادھار کی قیمتوں کا فرق ہے. قسطوں کا کاروبار اسی طرح چل رہا ہے، حالانکہ یہ رقم سود ہے. مثلا ایک شخص کہے کہ میں تمہیں 1000 روپے ادھار قرض دیتا ہوں مگر میں تم سے 1100 لوں گا، تو اس کے سود ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اسی طرح ایک چیز جس کی قیمت سب جانتے ہیں 1000 ہے، بیچنے والے اور لینے والے کو بھی علم ہے، پھر وہ اسے قسطوں پر 1100 میں دیتا ہے، تو یہ کیوں سود نہیں؟ سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لے یا تجارت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو ہر طرح کا سود حرام ہے. اگر کوئی بچنا چاہے تو اسے واضح سود کے ساتھ سود کے ہیلے اور سود کے شک والے معاملات سے بچنا ہوگا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، ان دونوں کے درمیان کچھ شک شبے والی چیزیں ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شک شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شک شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ گویا کہ حرام میں واقع ہو گیا. پھر آپ نے ایک مثال لے کر اس بات کو سمجھایا اور بتایا تھا. تو اس لیے سود کی مذمت کی گئی ہے، تو اس لیے سود سے ہمیں ہر صورت بچنا ہے. اور آگے ایسے ہی ایک وہ ہے جہاں قرض کے آگے مسائل بیان آ رہے، قرض دینے، آیت دین جو ہے وہاں پر اس میں سے صرف ایک بات ہم بیان کر کے آج اس صورت کو ختم کریں گے. آخری جو آیات ہیں ان کو بیان کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ جو ہے نا گروی کا مسئلہ بہت اہم ہے ہمارے ہاں، کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز گروی لینی دینی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ تو بھائی گروی کی صورت کو سمجھ لیا جائے. گروی ہے کیا؟ گروی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ پیسے لیتا ہے، اب ظاہری بات ہے آپ جب اس کو پیسے دیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی نا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے دیتا ہے کیا نہیں دیتا، کیا بنے گا؟ تو لہذا آپ ضمانت کے طور پر اس سے کچھ چیز مانگتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی چیز مجھے ضمانت کے طور پر دے دو. تو وہ آپ کے پاس اپنی چیز گروی رکھ دیتا اور کہتا ہے بھائی
मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ और ये चीज अपनी तुम्हारे पास रख रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा तुमसे अपनी चीज ले लूँ, ये हो गई गिरवी। अच्छा, अब गिरवी क्या काम की? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो शहरों में देहातों में रहते हैं ना, वो ऐसी गिरवी पे चीजें लेते देते हैं, और खास तौर पे मकानात तो बहुत लेते देते हैं। तो अब वो गिरवी की एक जायज सूरत है, एक नाजायज सूरत है। गिरवी की एक जायज सूरत, एक नाजायज सूरत। जायज सूरत क्या है? जायज सूरत ये है, मिसाल के तौर पर आपने किसी को पैसे देने और वो आपके पास कोई चीज गिरवी रखेगा। अब गिरवी रखता है वो आपके पास अपनी गाड़ी। तो अब जब वो अपनी गाड़ी आपके पास रखता है तो आप उस गाड़ी को या तो अपने घर खड़ा करेंगे, या कहीं आपके घर जगह नहीं है तो आप उसको किसी जो है कार स्टैंड जो है वहां पर खड़ा करेंगे। अच्छा, अब जब वहां खड़ा करेंगे तो आप जाहिर बात वहां पैसे देंगे। तो वो पैसे आपको क्यों पड़े? एक तो आपने उसको पैसे दिए, दूसरे आपको इस गाड़ी को वहां खड़ा करने, कार स्टैंड पर खड़ा करने का वो पैसे भी दें। लिहाजा अब आप उससे उतने पैसे ले सकते हैं जितने पैसे आपने वहां दिए। या अगर कोई कोई जानवर, घोड़ा, भैंस, गाय वगैरह है, जाहिर बात आप उसको चारा डालते हैं, तो उस चारे के बकदर आप उस घोड़े पर सवारी कर सकते हैं, उस भैंस का, गाय का दूध पी सकते हैं, सिर्फ उतना। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए एक घोड़ा चारा खा रहा है आपका 100 रुपए का, और आप उस पर सवारी करते हैं 200 रुपए के बराबर, तो ये आपके लिए सूद होगा। वो भैंस को आप चारा डाल रहे हैं 100 रुपए का, लेकिन आप उसका जो दूध है वो पी रहे हैं वो 300 रुपए का, तो इसका मतलब 200 रुपए आप सूद ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये गिरवी है, लेकिन इसमें ये सूद बन जाएगा। अब ऐसे ही आपने किसी को मकान दिया, आपने क्या किया कि आपने उसको पैसे दिए और उसका मकान आपने ले लिया। अच्छा, जब आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपके पैसे तो इस्तेमाल कर रहा है, तो आपके जो जो मकान है, क्या आप उसका मकान इस्तेमाल नहीं करेंगे? अब अगर आप उसका मकान इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है वो किस जीवन में आएगा? आपने पैसे दिए, पैसे से आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये सूद हो जाएगा। जायज सूरत क्या बनेगी? जायज सूरत ये बनेगी गिरवी की कि आपने उसको पैसे दिए, मकान आपने ले लिया, अब मकान में भले आप खुद रहे या उसको आप किराए पे दे दें, तो जब आप अपनी असल रकम दें तो उसमें से उतने पैसे माइनस करवा दें। मिसाल के तौर पर 1 साल के लिए मकान था और उस मकान का किराया था फर्ज कर लीजिए 1,000 रुपया, तो 12,000 रुपए का आपने फायदा उठाया ना। तो आपने उसको 1 लाख दिया था, तो उस 1 लाख में से 12,000 कटवा दें। ये गिरवी की शक्ल ठीक है। लेकिन फिर को कह सकता है जनाब मेरा दिमाग खराब है, मैं गिरवी क्यों दूंगा? मैंने जब कोई फायदा ही नहीं उठाना, वो तो मेरे पैसों से कामकाज कारोबार कर रहा है और मैं उसके मकान से कोई फायदा ही नहीं उठा रहा, तो मुझे फिर क्या फायदा? हाँ, तो इससे पता चला कि यहाँ पर ये मामला हम जो है वो उस खास पैसे के लेन देन और मुनाफे की वजह से कर रहे हैं, खैर खाई और भलाई नहीं है। एक मुसलमान को कर्ज देना ये तो नेकी और भलाई है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? भाई तुम्हें जरूरत है, जरूरत नहीं है, पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन भाई मुझे क्या मिलेगा? यानी एक मुसलमान के दिल से खुदा तरसी और रहम बिल्कुल खत्म हो गया। इंसान ना भाईचारे को देख रहा है, ना उसकी मजबूरी को देख रहा है, ना उसकी परेशानी को देख रहा, उसको सिर्फ पैसा पैसा और पैसा चाहिए। तो ये मुसलमान है क्या? मुसलमान ऐसा होता है? मुसलमान तो नरम होता है, दूसरे के लिए फायदा मंद होता है, दूसरे को नफा पहुंचाता है, दूसरे के काम आता है, दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है। तो लिहाजा अब ये बंदा ये तो माल का पुजारी है ना। तो इससे पता चला जो सूदखोर आदमी होगा ना, सूदखोर जो आदमी होगा, वो आदमी किसी रिश्ते नाते और इंसानियत को वो तरजीह नहीं देगा, वो सिर्फ माल को तरजीह देगा। इसीलिए इस आदमी को बुरा जाना गया है और ये शैतान की पैरवी में ऐसा कर रहा है। तो लिहाजा ऐसा गिरवी लेना देना वो बिल्कुल हराम है। गिरवी जायज है, लेकिन उसकी जायज शक्ल जो है वो जायज है, जो उसकी नाजायज शक्ल है वो नाजायज है। तो इसलिए हमें सूद की जितनी शक्लें हैं, जुए की जितनी शक्लें हैं, उन सबको बचना है। चूंकि हदीस पाक में आता है इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, आदमी को चाहिए वो अल्लाह से हया करे जैसे हया करने का हक है। फरमाया अल्लाह से हया करने का हक क्या है? फरमाया वो अपने सर की हिफाजत करे और सर में जो चीजें लगी हुई हैं उसकी हिफाजत करे। उसमें से क्या था? अपने मुंह की हिफाजत करे। अपने मुंह की हिफाजत क्या है? कि इस मुंह के जरिए से कोई हराम का लुकमा उसके पेट में ना जाए। हर लुकमे को खाने से पहले वो देखेगा ये हलाल है या हराम। और अगर हमारे पेट में हराम का लुकमा चला जाता है, इसका नुकसान क्या होगा? हराम खाने वाले शख्स की इबादत कबूल नहीं होती। जैसा कि रमजान है, हम रोजे रख रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सदका खैरात कर रहा है, लेकिन अगर वो शख्स हराम कमाता है, हराम खाता है,
اس کے ذرائع آمدنی حرام کے ہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کا لباس میلا کچیلا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر گرد پڑا ہوا ہے، اور وہ طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ شارحین حدیث نے لکھا اس سے مراد حاجی ہے، تو حاجی بیت اللہ کے صحن میں وہ طواف کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ مطعمو کا حرام، ملبسو کا حرام، غزیہ بالحرام فانا یستجاب لذالک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا حرام کی تھی، بتا تیری دعا کیسے قبول کی جائے۔ او امت مسلمہ کے لوگوں، اے اہل قرآن، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو محمدی کہلانے والوں، سود سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، روکھا سوکھا کھا لو، گاڑی نہیں ہے تو کرائے کی بسوں میں سفر کر لو، پیدل چل لو، سستا لباس پہن لو، چھوٹے مکان میں رہ لو، اپنے بچوں کو چھوٹے اسکولوں میں پڑھا لو، لیکن خدا کے لیے سود مت لینا، حرام مت کمانا، حرام کی دولت کے پیچھے مت پڑنا، چونکہ اس سے ملے گا تو کچھ نہیں، نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمارا اللہ ہم سے روٹھ جائے گا۔ تو اس لیے سود سے، جوے سے اور سود کی جتنی شکلیں، ان سب سے ہمیں بچ جانا چاہیے۔ آخری آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے آیت نمبر 284، ہاں جی، اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین جو کچھ اس میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، ان سب کا وہ بادشاہ ہے، ان سب کی اسے اطلاع ہے، اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں، نہ پوشیدہ، نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے، نہ بڑی، نیز اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کا، اور جسے انہوں نے بندوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوگا، ان سب کا اللہ محاسبہ کرے گا۔ ایک حدیث میں وہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وسوسہ وہ ہوتا ہے کوئی بات دماغ میں آئی اور نکل گئی، اس پر انسان کے اختیار نہیں ہوتا، ہاں اس پر تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک بندہ وہ سوچتا ہے اور ایک بات کو سوچتا ہی رہتا ہے، ایک گناہ کو سوچتا ہے اور گناہ کو سوچتا رہتا ہے، مثلا کسی خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہے اور سوچ سوچ کے پھر اس کے ساتھ وہ مل رہا ہے اور اس سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس سے وہ سوچ سوچ کر کے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، بھلے اس نے عملی طور پر وہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کو اس سوچنے کی وجہ سے، جس سوچ کو وہ مسلسل سوچ رہا ہے اور اس سے اس کو لطف آ رہا ہے، لہذا اس سوچ پر بھی اس کا مواخذہ ہوگا، اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ہاں وہ بات جو انسان نہ چاہتے ہو دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا تو میں نے عرض کی، اے ابو عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا، انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو وہ رو پڑے، انہوں نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے جواب دیا یہ آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام بہت شدید غم میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے قول و عمل کا تو مواخذہ ہوتا تھا، مگر اب دلوں کو مواخذہ بھی شروع ہو گیا ہے اور دل تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کہہ دو سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو اس آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، اور یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہاں تک تو اس نے منسوخ کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا اور اعمال کے مواخذے کو باقی رکھا۔ تو جو اب انسان کا دل میں خیال آتا ہے وہ خیال نہیں رہتا، جب بار بار انسان اس کو سوچتا ہے تو وہ عمل بن جاتا ہے، تو لہذا عمل پر مواخذہ ہوگا۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ
कफ़ताहु, जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले तो वो इसके लिए काफ़ी होंगी, यानी वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आपको सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। तो सिदरतुल मुंतहा यानी जो बेरी है आसमानों में, जो जमीन से ऊपर जाने वाली हर चीज यहीं तक पहुंचती है, फिर इसको कब्जे में ले लिया जाता है और ऊपर से जो कुछ जमीन पर आता है वो भी यहाँ तक पहुंचता है, फिर इसको वहां से ले लिया जाता है। तो जबकि इस बेरी पर छा रहा था, जो छा रहा था, फरमाया ये सोने के पतंगे हैं, पतंगे थे। फरमाया इस मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गई, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज वाली रात 3 चीजें अता की गई। नंबर 1, 5 नमाजें अता की गई। नंबर 2, सूरह बकरा की आखिरी आयत अता की गई। और आपकी उम्मत में से जो शख्स शिरक ना करे, इसके हलाक करने वाले गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ये 3 चीजें आपको अता की गई। तो इससे पता चला कि ये 2 आयत बहुत ही फजीलत की हामिल है। और एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप तशरीफ फरमा थे, जिब्रील भी तशरीफ फरमा थे, आपने अपने ऊपर एक आवाज़ सुनी तो जिब्रील ने अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाया और कहा, आसमान के एक और आज ऐसा दरवाज़ा खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया था, और इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ, वो फरिश्ता भी आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था। तो इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहा और अर्ज़ किया कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपको 2 ऐसे नूर अता किए गए जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। वो 2 नूर कौन से हैं? नंबर 1 सूरह फातिहा और नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयत। आप इनमें से जो भी हर्फ पढ़ेंगे वो आपको दिया जाएगा। तो इन 2 आयतों की बहुत ज्यादा फजीलत है। तो लिहाजा अल्लाह, और ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको, जो सोने के अज़कार है ना शाम को, तो सोने के अज़कार में भी इनको शामिल किया गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन बातें ऐसी थीं कि अगर उनको तफसील से बयान ना किया जाता तो शायद वो समझ ना आती। आज सूरतुल बकरा हमारी मुकम्मल हो गई, और सूरह बकरा उन सूरतों में से एक है जो कुरान पाक की अजीम सूरतें हैं। और इस सूरत के अंदर जो खैर है, भलाई है, अल्लाह ताला वो हमें अता फरमाए। इस सूरत को अल्लाह हमारे लिए क़यामत के दिन साहिबान बनाए, हमारी सिफारशी अल्लाह ताला इसको बना दे। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से हमारी दुनिया आखिरत अच्छा कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आज गिरवी के बारे में, सूद के बारे में जितने मसाइल बयान हुए हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो बहुत सारी माओ बहनों ने कल भी व्हाट्सएप पे सवालात भेजे थे, तो आप भी अपने सवालात व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032149442220। तो इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह